تو میرے نبی کو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا. وہ یہ سارا جب منظر دیکھا نا تو گود میں لے لیا. اب اگلی سنو. انفرجت فی السقف فرجۃ، ایسا لگا چھت پھٹ گئی ہے. ودخلت غمامہ، ایک ہوتا ہے غمامہ، ایک ہوتا ہے سحاب. سحاب کہتے ہیں بادل کو، اور غمامہ کہتے ہیں جو سردیوں میں دھند پڑتی ہے، دھند کو. وہ دھند پورے کمرے میں پھیل گئی اور حضرت آمنہ کو ایسے لگا جیسے بچہ گود میں نہیں ہے، اور اس دھند میں سے آواز آئی. کیا شان ہے میرے نبی کی، ابھی تو آدھا گھنٹہ ہوا ہے. طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب پھرا دو. لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، تاکہ یہ وکیلوں کو، سرداروں کو، غریبوں کو، بادشاہوں کو، ڈاکٹروں کو، مزدوروں کو پتہ چل جائے کہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو منزل ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی. اللہ کی قسم کوئی منزل تک پہنچانے والا نہیں سوائے اللہ کے نبی کی. اس کے سامنے سر جھکا، اس کے سامنے سر جھکا دو. اب سنو، پھر آواز آئی اس دھند کے اندر سے کہ ساری دنیا میں اس کو پھرا دو اور پوری دنیا کو بتا دو، اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، نہیں تو بھٹک جاؤ گے. اور اس معصوم بچے کو کیا کرو؟ آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، اسحاق کی بشارت دو، یعقوب کی رضا دو، یوسف کا حسن دو، موسیٰ کا جہاد دو، موسیٰ کی شدت دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، اور داود کی زبان دو، اور یونس کی اطاعت دو، اور عیسیٰ کا زہد دو. اور سارے نبیوں کو جو دیا اس بچے کے سینے میں اتار دو. 1.25 نبیوں کو جو ملا چند منٹوں میں میرے نبی کے سینے میں. پھر آپ کی پرواز ہے 63 سال، آپ کہاں پہنچے ہوں گے؟ سن لو قرآن سے، والنجم اذا ہوا. ہائے ہائے، کاش جیسے آپ انگریزی پڑھتے ہیں تھوڑی عربی بھی پڑھ لیتے. ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ. سبحان اللہ. یہ نعت خوانیاں نہیں ہوئیں، ابھی 100 سال ہوتی ہیں. یہ اللہ نے نعت پڑھی ہے اپنے حبیب کی، اللہ نے نعت پڑھی ہے. مجھے تو رونا آتا ہے نعتیں سن کر کے، یہ گانوں کی طرز پہ پڑھتے ہیں. میں تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کیا. مجھے سنگر بننے کا شوق تھا، ڈاکٹر میں کوئی نہ ہی بننا. تو مجھے ہزاروں گانے یاد تھے. تیسرے سے لے کر گورنمنٹ کالج لاہور FSC تک میں گانے ہی گاتا رہا. لڑکے اسٹڈی آر میں کتابیں پڑھتے تھے، میں فلمی رسالے پڑھتا تھا. اور آپ کو عجب بات سناؤں، جب امتحان قریب ہوتا تھا تو میں نماز شروع کر دیتا تھا
اور جس دن پیپر ہوتا تھا مثلا کیمسٹری کی کتاب ہے، یہ میں آپ کو واللہ آپ بیتی سنا رہا ہوں، صبح پیپر ہے، میں کہنا یا اللہ تعین تو پتہ ہے نا سارا سال کوئی نہیں پڑھیا، اب مہربانی کر اب میں کھلیندہ پہ جڑا کل سوال ہے انہوں نے ادھے چو کٹ دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو جی میں کتاب ایسے کھولتا، حافظہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں میرا اچھا اللہ کے فضل سے، کچھ ادھر پڑھ لیتا کچھ ادھر پڑھ لیتا، پھر کتاب بند کی۔ یہ پریکٹس میں کوئی 15-20 دفعہ کرتا تھا اور میں کبھی فیل نہیں ہوا، اور پاس ہونے جو کہ نمبر میں چاہیے دھیان پوزیشن دا میں شوق ہی کوئی نہ ہے، تو بس یوں میں کر کے پاس ہوتا تھا، یوں کر کے پاس ہوتا تھا۔ تو میں تو ادھر جا رہا تھا، تو جب یہ نعتیں پڑھتے ہیں 60-70 کے درمیان، 72 میں تو پھر میں تبلیغ میں چلا گیا، تو تقریباً 58 سے 72 تک کے گانے میرے یہاں ہیں۔ جنید جمشید اور میں بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں، تو میں نے کہا یار جنید وہ تو سناؤ، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ کہنے لگا ہاں مولانا، میں نے بڑے دل سے وہ پڑھی۔ میں نے کہا سناؤ۔ کمرے میں بیٹھے تھے عزیزیہ میں، تو کہنے لگا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ وہ آگے بولنے لگا، میں کہا میرے کو بھی سن رہا، میں بھی دہراواں؟ وہ میں نے اینج ویکھن لگ گیا، سوالیہ انداز۔ کہنے لگا دہراؤ۔ میں نے کہا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ وہ جنید جمشید ہنستا ہنستا ادھر ڈھہ پیا۔ مولانا آپ پہلے آدمی ہیں جس نے مجھے پکڑا ہے، مجھے آج تک کسی نے نہیں پکڑا۔ میں نے کہا یہ تو گرو دت پہ فلمایا گیا تھا، بڑا مشہور گانا تھا، کبھی سارا یاد تھا، اب تو صرف پہلا بول ہی یاد ہے۔ کہنے لگا اچھا میں نے ایک دھن بنائی ہے وہ پکڑو۔ میں نے کہا اگر تو دھن ہوئی 60 اور 70 کے درمیان، 71 کے درمیان، تو وہ تو میں پکڑ لوں گا، لیکن اگر اس کے بعد ہوئی تو وہ تو میں تبلیغ میں لگ گیا، پھر میں رائمنڈ مدرسے میں داخل ہو گیا، پھر میں نے ویسے ہی گانے سننے چھوڑ دیے۔ تو اگر اس کے درمیان ہوئی تو میں تو ناپتے پہ کھا دیواں گا۔ میں نے کہا سناؤ۔ کہنے لگا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ۔ ابھی اس کی آواز چل رہی تھی، میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا۔ میں نے کہا فلم فن خاں پکچرائز ہوا سلونی مرحومہ پر، گایا نور جہاں نے، اور میکلوڈ روڈ پر ناز سینما پر میں نے یہ مووی دیکھی تھی۔ تو اللہ نے مجھے حافظہ اچھا دیا ہے، تو اب وہ یہ نعتیں پڑھتے ہیں مجھے گانے یاد آ جاتے ہیں، پھر مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اپنے نبی کو کس طرح بے عزت کرتے ہیں یہ گانوں کی طرز پر۔ اتنی بڑی ہستی جس دن آپ کی وفات تھی، جبریل اندر آ کے کھڑا ہو گیا، خاموش۔ آپ نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہ باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ وکیل صاحب کو لوگ سے پوچھنا ہے، مولانا طارق جمیل کو لوگ سے پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا آ جائے۔ اجازت پر اسرائیل اندر آیا اور کہنے لگا السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب دیا، کہا آدم سے لے کر آج تک جتنوں کی روح نکالی ہے، خلیل کلیم، کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں، میں آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ آدم سے لے کر آج تک کسی سے اجازت لے کے اندر داخل نہیں ہوا۔
آپ کے بارے میں آپ کے رب نے فرمایا پہلے اجازت لینا پھر اندر جانا، نہ ملے اجازت وہیں سے واپس آ جانا۔ ایسے رسول سے بغاوت کرتے ہیں ہم، ایسے رسول سے سارا پاکستان کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، اور میرا نبی فرماتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ نجات دیتا ہے، جہاں موت بھی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو۔ اور آپ پہلی بات اجازت لے کر جانا، نہ ملے تو واپس۔ دوسری بات السلام علیکم۔ تیسری بات آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جائیں، اور کہہ دینا عش ما شئت، یا رسول اللہ جتنی زندگی چاہتے ہیں آپ کو مبارک ہے۔ اتنی بڑی ہستی اور ان کے نام پہ گانے ڈھول عورتیں ناچ رہی ہیں۔ ابھی میلاد النبی کے نام پر جو واہیات کام ہوئے، لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں، اس کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ میں دنیا پھرا ہوں، میں نے میلاد دیکھی ہے، میلاد میرے نبی کی خوشی ہے، اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو انڈیا پاکستان والے کر رہے ہیں یہ تو میرے نبی کی توہین کر رہے ہیں، سینے میں خنجر اتار رہے ہیں۔ وہ بنا رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ۔ وہ پاگلو نامرادو، وہ عیسائیاں دیاں رسماں میرے نبی تے فٹ کر رہے ہو۔ اتنی جہالت، اتنی جہالت۔ مقام ادب کہ معراج پہ بلایا جائے اور پردے اٹھائے جائیں، اور پھر اللہ پہل کرے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کیا شان ہے۔ میں ساری رات لگا رہوں تو اللہ کے فضل سے میرے نبی کی کہانی ختم نہیں ہوگی۔ پڑھا کرو، تھوڑی دیر فائلیں رکھ دیا کرو اور اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا کرو کہ میرا، ابھی جو تھے نا جنہوں نے نعت پڑھی، میرا پیغمبر عجیب تر ہے، یہ مظفر وارثی کی ہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، میرا پیغمبر عجیب تر ہے۔ اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ اللہ کے حبیب کا ہے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے، ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دی، حالانکہ سمندر کی مچھلیاں بارڈر کراس نہیں کرتی، اپنے سمندر سے باہر نہیں جاتی۔ یہاں ہے بحر ہند، یہاں ہے بحر اوقیانوس، کیپ ٹاؤن میں 2 دفعہ گیا ہوں، نہ تو پانی آپس میں ملتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں، لمبی سینکڑوں میل لمبی لکیر نظر آتی، نہ مچھلیاں ادھر جاتی ہیں نہ ادھر جاتی ہیں، یہاں سے یوں یہاں سے یوں۔ 7 سمندر کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو مبارک دی کہ 2 جہان کے سردار آ گئے۔ وہ صرف ربیع الاول کے لیے ہے۔ اپنی وکالت کو، اپنی زندگی کو، اپنے طور و اطوار کو پر محمدی مہر لگاؤ۔ اگر محمدی مہر نہیں ہے تو پھینک دیا جائے گا۔ ابو لہب سید ہے، ابو لہب قریشی ہے، ابو لہب چاچا ہے۔ میرا رب فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہے یہ خبیث۔ بلال حبشی ہے، حبشی کا بیٹا ہے، اور مجھے مطالعے کا ذوق ساری زندگی رہا، اب بھی ہے۔ میں آج تک بلال کے دادے کا نام نہیں ڈھونڈ سکا، اتنا بے نام آدمی ہے۔ قبر کہاں ہے؟ دمشق۔ نبی کا کیا فرمان ہے؟ سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا قیامت کے دن، میرے دائیں طرف ابو بکر، میرے بائیں طرف عمر، اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے، شام سے نہیں، قدموں سے۔ اور میرے لیے براق آئے گا، میں اس پہ سوار ہوں گا۔ بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی،
وہ اس پہ سوار ہو کر میرے آگے ایز اے ڈرائیور چلے گا، اور جب میدان معاشر میں دنیا اکٹھی ہوگی تو اللہ خود اللہ خود بلال سے کہے گا اونٹنی پہ کھڑے ہو اور اذان دے۔ بلال اذان دیں گے، سارا محشر سنے گا۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ آپ کا جسد مبارک پڑا ہے، 11 بجے کے قریب انتقال ہوا، راؤنڈ اباؤٹ ظہر کی اذان دینے کے لیے چڑھے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے آواز بند ہو گئی، روتے 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 مشکل سے اذان پوری کی، نیچے اترے گا، سن لو میں قسم کھاتا ہوں نبی کے بعد اب کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا۔ اور کچھ دنوں کے بعد ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر اب میرا دل نہیں لگتا آپ کے بغیر مدینے میں، مجھے جہاد کی اجازت دے دو۔ انہوں نے پہلے تو روکا، پھر حضرت عمر نے سفارش کی، جانے دو پریشان ہے، اجازت مل گئی۔ خام میں زیارت ہوئی، بلال یہ کیا بے وفائی، ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا۔ ان کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ واقعی زندہ ہیں، مدینہ میں مجھے بلا رہے ہیں۔ اس قدر سحر ہوا خواب کا کہ اسی وقت اونٹنی تیار کی، 21 دن کا سفر 1 ہفتے میں طے کیا، اور جب مدینے میں داخل ہونے تک ان کو یاد نہیں کہ آپ جا چکے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا، یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا۔ جب پہنچے قریب روزے کے تو گر پڑے، کہا ہائے، اور جا کے قبر کے اوپر ایسے لیٹ گئے اور دھاڑ دھاڑ شروع کر دی، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ نماز کا وقت ہو گیا، سب کو پتہ تھا، قسم کھائی ہوئی ہے میں نے اذان نہیں دینی۔ تو سارے بڑے بڑے صحابہ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کے تارے، میرے نبی کے راج دلارے، جنت کے سردار حسن حسین کے پاس گئے کہ بھتیجو آج آپ بلال سے کہو کہ اذان دے دے، ورنہ وہ کبھی نہیں دیں گے۔ ایک 10 سال کے، ایک 9 سال کے، 2-3 سال گزر گئے تھے، تو یہ دونوں بھائی آئے، چچا ایک درخواست، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ درخواست کہہ رہے ہو؟ آپ تو میرے آقا ہو، حکم فرمائیں کہ جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج اذان دیتے۔ تو بلال کی چیخیں نکل گئیں روتے روتے، کہا بھتیجو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اب کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن تم تو میرے نبی کے راج دلارے ہو، میں آج قسم توڑوں گا، اذان دوں گا۔ یہ مسجد، یہاں ایک انصاری عورت کا گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے، اس کی چھت پہ چڑھ اللہ اکبر کہا تو مدینے کی عورتیں بھی روتی ہوئی گلیوں میں باہر آ گئیں، اور سب کو ایسے لگا جیسے آپ زندہ ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سارا مدینہ بھول گیا کہ آپ جا چکے ہیں، وہ دھاڑ دھاڑ مچ گئی، در و دیوار رونے لگے۔ کیا سما ہوگا؟ اس کو عزت کہتے ہیں۔ آپ چیف جسٹس بن جائیں، اس کو عزت نہیں کہتے۔ آپ صدر، وزیر اعظم بن جائیں، مالدار بن جائیں، اس کو عزت نہیں کہتے۔ کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اذان دی، مدینے کی گلیوں میں آنسو بہنے لگے، احد پہاڑ لرز گیا بلال کی اذان سے۔ پھر ایک اور وقت آیا، غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے، میرے رب کی قسم، ایک بروہی بننے میں عزت نہیں ہے، غلام رسول بننے میں عزت ہے۔ پاکستان تو ویسے ہی چھوٹا سا ملک ہے، 7 بر اعظم کی بادشاہی میں وہ عزت نہیں ہے جو غلامی رسول میں عزت ہے۔ بیت المقدس پہ اٹیک ہوا تو بیت المقدس والوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس شہر کو کون فتح کرے گا۔
اپنے امیر کو بلاؤ، اگر وہی ہوا تو ہم چابیاں دے دیں گے، وہ نہ ہوا پھر ہم سب ذبح ہو جائیں گے، شہر نہیں حوالے کریں۔ تو صحابہ نے سوچا جنگ میں تو دھوکہ دینا جائز ہے، الحرب خدع۔ تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر ہم شکل تھے، تو انہوں نے کوئی ہفتے 10 دن کے بعد نہ حضرت خالد بن ولید کو کھڑا کر دیا کہ یہ ہمارا امیر ہے، جائز ہے جنگ میں۔ انہوں نے قلعے کی دیوار پہ کھڑے ہو کر کتاب دیکھی، ان کو دیکھا، کہنے لگے یہ اس جیسا ہے، یہ وہ نہیں ہے، اصلی بلاؤ۔ پھر حضرت عمر کو خط بھیجا گیا، تو سارے صحابہ کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں جانے کی، اللہ کا وعدہ ہے فتح ہماری ہے۔ لیکن مولا علی نے فرمایا کہ عمر تیرے جانے سے اگر مسلمانوں کا خون بچتا ہے تو تمہیں جانا چاہیے۔ کہاں علی صحیح کہہ رہا ہے۔ اس پر پھر یہ تشریف لے گئے، سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہاں یہی ہے، چابی پکڑائی اور شہر میں داخل ہوئے۔ تو ظہر کی نماز کا وقت تھا، تو سارے صحابہ کی خسر پھسر، کسی طرف بلال اذان دے، کسی طرف بلال اذان دے، تو سارے آئے حضرت عمر کے پاس کہ امیر المومنین آج بیت المقدس کی پہلی اذان ہے، بلال سے کہو اذان دے۔ کون سے سید خاندان سے تھا بلال؟ یہ عزت کہاں سے مل رہی ہے؟ نبی کے قدموں کی خاک تلے مل رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے بولا عمر عمر، کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، ایک درخواست تو مان لو۔ کہنے لگے کیا؟ کہ آج اذان دے دو۔ یہ سارا مجمع تڑپ رہا ہے، ان کے پھر آنسو گرنے لگے کہ اچھا عمر، تیرے کے لیے قسم توڑوں گا جیسے حسنین کے لیے توڑی تھی۔ اور وہ جو گنبد آپ کو نظر آتا ہے بیت المقدس میں، یہ گنبد اس وقت نہیں تھا، چٹان تھی، اس چٹان کے ساتھ براق کو باندھا گیا تھا۔ اس چٹان پہ چڑھے، جب اللہ اکبر کہا تو 40,000 کا لشکر رو رو کے زمین پہ گر گیا۔ اللہ کے نبی کی یاد آ گئی، زمانہ یاد آ گیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بہنوں، یہ زندگی امتحان اور پیپر ہے۔ اپنے محبوب کی زندگی ڈھونڈو اور اپناؤ۔ آپ کے دلائل صحیح ہوں، آپ کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا نظام ظلم ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے سارے دلائل ٹھیک ہوں اور جج صاحب کسی اور کی مان کے بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ یہ بات میری یاد رکھنا، قوموں کی تباہی معیشت کی کمی سے نہیں ہوتی، اللہ کی قسم، قرآن کی گواہی ہے۔ کوئی قوم اس لیے نہیں ہلاک ہوئی کہ پیسے کم ہو گئے تھے، مقروض ہو گئے تھے۔ جو قوم ہلاک ہوئی ہے ظلم پہ ہلاک ہوئی ہے، ظلم پہ ہلاک ہوئی ہے، ظلم پہ ہلاک ہوئی ہے۔ اور میں صرف عدالتوں کی بات نہیں کر رہا، میرا ریڑھی والا بھی ظالم ہے۔ اس حال میں سیلاب میں چوریاں کر رہے ہیں، تو میں تو رو رو کے میرا برا حال ہوا ہے کہ یا اللہ، ایک اتنا بڑا عذاب اور ایک اس میں چوریاں ہو رہی ہیں۔ تو ظلم صرف طاقتور نہیں کر رہا، ہمارا غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، اور ہر قوم کی تباہی کا ایک ہی سبب ہے، اور وہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ اللہ 2 گناہوں کی سزا بہت خوفناک دینے والا ہے، ایک ماں باپ کے نافرمان کی اور ایک ظالم کی۔ سب سے شدید سزا ہے ماں باپ کو دکھ دے کے مارنے والا اور ظلم کر کے مرنے والا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند گھڑیاں اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے ذکر میں گزروائی ہیں، اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر یہ اس کے شیما بیٹے کا۔ اس نے پتہ نہیں کہاں سے میرا نمبر لے کے رابطہ کیا، تو میں میرے خیال میں پہلے 2015 میں آیا تھا، اس کے بعد آج آیا ہوں۔ بڑی رونق دیکھی ہے، بہار دیکھی ہے۔ اللہ آپ کی یہ بہار قائم رکھے۔ بس اتنا یاد رکھا کریں کہ جو بھی فائل آپ بنا رہے ہیں، ایک فائل آپ کی بھی بن رہی ہے۔
جو بھی آپ کیس تیار کر رہے ہیں ایک کیس آپ کا بھی تیار ہو رہا ہے، وہاں آپ نے اکیلے اپنی جان کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ تو کوشش کریں سچائی کے ساتھی بنیں، نماز نہ چھوٹے، کتنی ہی مصروفیت ہو نماز نہ چھوٹے، نماز کی ضرور پابندی فرمائیں، قضا ہو جائے بعد میں پڑھ لیں لیکن نماز چھوٹے نہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ میری دعا ہے درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیتے، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یہ سارے حضرات، بہن بھائی، خواتین و حضرات، سارا عملہ تیرے نبی کی سیرت سننے کے لیے آئے تھے، یا اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرما۔ یا اللہ ہم وفد بن کر تیری بارگاہ میں ایک گزارش کرتے ہیں، ہمارے ملک سے عذاب ہٹا دے، ہمارے ملک سے تیرے پانی باغی ہو گئے ہیں، تیری ہوائیں باغی ہو گئی ہیں۔ یا اللہ ہماری تیرے محبوب کی امت کے ہزاروں بڑے چھوٹے پانیوں میں بہہ گئے، مچھلیوں کا پیٹ ان کی قبریں بن گیا، اور دیہاتوں کے دیہات یا اللہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، لاکھوں ایکڑ زمین پر کھڑی فصل صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ یہ سب کچھ پتہ بتاتا ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کی قربانیوں کا واسطہ، اہل بیت کی قربانیوں کا واسطہ، پاکستان کے حالات ٹھیک کر دے یا اللہ۔